الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ زندگی کے ہر لمحے کو، ہر گھڑی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطیوں سے، کوتاہیوں سے اللہ درگزر فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سیرت کے حوالہ سے آپ کے چند فضائل، اللہ رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کیا وہ ہم پورا تو احاطہ نہیں کر سکتے، مگر چند باتیں آج کی ہماری اس نشست میں موضوع بحث ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فیض سے ہمیں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ داماد رسول ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے عطا کیا۔ آپ کو ابو تراب بھی کہا جاتا ہے، ابو الحسین، ابو الحسن بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علمی اعتبار سے، صحابیت کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت کے اعتبار سے، قرآن مقدس کے ساتھ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی لگن اور آپ کی جو توجہ تھی اس اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے، فیصلوں کے اندر جو حکمت، جو دانائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اسی طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاج شناسی، یعنی جس طرح حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سے واقف تھے، اس طرح کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ خوبیوں میں سے ایک خوبی کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت میں آپ کو اپنا بھائی بھی قرار دیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی عطا کیا کہ آیت تطہیر کا مصداق بننے والی شخصیات میں سے، کہ جن کو ہم اہل بیت اطہار کہتے ہیں، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے
آپ کو شامل فرمایا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو حالات بھی کٹھن تھے، تو بالکل آغاز کے اندر اسلام قبول کرنے والی جو چند شخصیات ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ بچوں کے اندر جو سب سے پہلا اعزاز ملا ہے اسلام کو قبول کرنے کا، وہ حضور سیدنا علی مرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اعلان نبوت جب حضور فرماتے ہیں تو بڑوں میں سے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام قبول کرتے ہیں، بچوں میں سے حضور سیدنا علی مرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور خواتین میں سے آپ کی ہی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اسلام قبول کرتی ہیں، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ حضور سیدنا علی مرضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وقت عمر مبارک 10 سال کی تھی، فوراً اسلام کو قبول کیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ساتھ ساتھ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو اور بہت سارے اعزازات عطا کیے، ان اعزازات میں سے ایک اعزاز جو جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے بیان کیا ہے، اور یہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور سیدنا علی مرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے اعزازات عطا کیے، ان اعزازات میں سے ایک اعزاز اول من صلی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز پڑھنے والی جو شخصیت ہیں وہ بھی سیدنا علی مرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے اعزاز عطا کیا۔ اسی لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی مرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے 3 باتیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہیں، یعنی 3 خصائص، 3 خوبیاں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنی ہیں، ان 3 میں سے اگر ایک بھی میرے لیے حضور بیان کرتے تو میرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بھی کہیں قیمتی بات ہوتی۔ اور وہ 3 خوبیاں کیا تھیں؟ ایک خوبی جو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کی کہ حضرت سعد بن وقاص کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں انہو بمنزلتی ہارون من موسیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا کہ دیکھو میرا اور تمہارا تعلق ایسے ہی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا اور ہارون علیہ السلام کا تھا، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہارون علیہ السلام تھے، بالکل اسی طرح میرا اور تمہارا تعلق اسی انداز کے ساتھ ہے۔ ہاں الا انہ لا نبی بعدی، مگر حضور علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اعزاز عطا کیا کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سیدنا علی مرضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اپنے ساتھ وہ نسبت بیان کی جو نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے حوالے سے تعلق تھا، تو اتنی بڑی نسبت کا مصداق بھی حضور سیدنا علی مرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پہ بیان کیا۔ بلکہ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے مثیل عیسیٰ علیہ السلام قرار دیا حضرت علی مرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب وہ مثال آگے کیوں دی ہے حضور علیہ السلام نے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے 2 گروہ افراط و تفرید کی وجہ سے وہاں پر جہنم کی طرف چلے گئے، تمہاری وجہ سے بھی 2 گروہ ایسے ہو جائیں گے کہ جو جہنم کا راستہ اختیار کریں گے۔ ان میں بعض افراد وہ ہوں گے جو آپ کی محبت میں شدت اختیار کر دیں گے اور تمہیں خدا کے برابر وہاں پہ اور تاریخ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کے
برابر کا وہاں پہ درجہ دیا اور جس کی وجہ سے وہ جہنمی قرار پائے، اور کچھ لوگ بغض کی وجہ سے، یعنی آپ سے بغض کی وجہ سے جہنم کا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں گے۔ تو ایک اعزاز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ دوسرا اعزاز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو خیبر کے موقع پہ عطا کیا، وہ بڑا کمال کا اعزاز تھا۔ قلعہ خیبر بہت بڑا قلعہ ہے، اور جس کو فتح کرنا کوئی اتنا آسان کام نظر نہیں آ رہا تھا۔ کئی دن کی کوشش جاری رہی مگر فتح نہیں ہو رہی تھی، اور وہ قلعے کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس کو فتح کرنا واقعتاً ایک مشکل کام تھا۔ وہ میں نے جا کے دیکھا ہے، اب بھی قلعہ خیبر کی جو کیفیت ہے تقریباً اسی طرح ہی قائم ہے، اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی۔ اس کی گلیاں، اس کے راستے اتنے پیچیدہ ہیں کہ اصل مقام تک پہنچنا واقعتاً انتہائی مشکل ہے، کیونکہ وہ اوپر بیٹھ کر پورا واچ کر رہے تھے، اوپر سے تیر اندازی کر رہے تھے۔ قلعے کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے بہت سارے مشکلات سے گزرنے والا ایک راستہ تھا، اس دروازے کو توڑنا اور بالخصوص مرحب کا مقابلہ کرنا جو بڑا مشکل کام تھا۔ تو اس موقع پہ جب کئی کوششوں کے باوجود فتح نہیں ہو رہی تھی، تو ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ میں تشریف فرما ہیں، تو آپ فرمانے لگے لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کائنات کے آقا نے فرمایا کل کی بات کی، غدن، کل میں ضرور بالضرور، لَأُوتِيَنَّ تاکید کے ساتھ فرمایا، ضرور بالضرور میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھوں فتح بھی عطا کر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرما دیا تو صحابہ کرام ساری رات اسی کشمکش میں رہے کہ یہ جھنڈا کس کو ملے گا۔ یقیناً اتنی بڑی خوش نصیبی تھی، ہر بندے کی خواہش تھی کہ یہ جھنڈا مجھے دیا جائے، یہ جھنڈا مجھے دیا جائے، یعنی اظہار تو کسی نے بھی نہیں کرنا تھا کہ مجھے دیا جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب تھا۔ جب صبح ہوتی ہے تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جھنڈا لے کر تشریف لے کے آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ اب یہ جھنڈا کس کے ہاتھوں تھمایا جائے گا، تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ارشاد فرمایا این علی، باقی سارے صحابہ آ گئے مگر حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ پہ ابھی آرام کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ علی نہیں ہے تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں کو بڑی شدت کے ساتھ تکلیف ہے، لہذا وہ پیچھے آرام کر رہے ہیں، اس لیے وہ یہاں پہ حاضر نہیں ہوئے۔ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم علی کو بلاؤ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، آنکھیں جیسے چندھیائی ہوئی ہیں، آشوب چشم کی جیسے کوئی کیفیت ہے۔ تو کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قریب کیا اور اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا۔ راوی کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا، آنکھیں بالکل تندرست ہو گئیں، جیسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا عطا فرما دیا۔ اب جب جھنڈا عطا فرمایا تو اس کے بعد عجیب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے وہ آگے لیڈ کر رہا ہوتا ہے، یہ اصول تھا، جنگی اصول تھا۔ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا لے کر آگے بڑھے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں وَخَرَجَ مَرْحَب، آگے سے مرحب نکلتا ہے۔ مرحب یہودیوں کا بہت بڑا جنگجو تھا،
میدان مارتا تھا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آتا تھا، ہیبت کی لڑائی لڑتا تھا، دوسروں پہ حاوی ہونے کی اس کی کیفیت تھی، قد بھی وہاں پر بہت بڑا تھا۔ اب اس مقام پر جنگ کے اندر چونکہ پہلے نعرہ بازی بھی ہوتی ہے، تو مرحب جب باہر نکلا اور آگے سے اس نے دیکھا کہ حضور سیدنا علی المظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جھنڈا لے کے کھڑے ہیں، ہاتھ میں تلوار بھی ہے، تو اس نے شعر پڑھے۔ وہ کہنے لگا قد عالمت خیبر انی مرحب، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، یعنی اپنی بڑائی بیان کی، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، شاک السلاح بطل مجرب، اور خیبر جانتا ہے کہ میں پورے ہتھیار کے ساتھ آتا ہوں، خیبر جانتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوتی ہے اور لڑائی اپنے شعلے وہاں پر وہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے، اور جب میں آتا ہوں تو لڑائی کے اندر پورا کا پورا آزمودہ ہوں، لہذا میرے پاس نہ آنا، میرا مقابلہ نہ کرنا۔ جب مرحب نے یہ بات کی تو آگے بھی شیر خدا تھے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا کیا، خوشخبری کل ہی عطا فرما دی تھی کہ میں جس کو جھنڈا دوں گا اسی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی فتح اور کامیابی ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو حضور سیدنا علی المظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آگے سے اشعار کی صورت میں جواب دیا۔ آپ فرمانے لگے اچھا تو مرحب ہے، خیبر تجھے جانتا ہے، مگر تو بھی ایک بات یاد رکھ، فقال علی ان الذی سمتنی امی حیدرا، بڑا پیارا جملہ ہے۔ آپ آگے سے فرماتے ہیں کہ دیکھ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے، سمتنی امی حیدرا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ لیسی غابات قریبا، یہ بات بھی ذہن میں رکھ، میں کوئی عام شیر نہیں ہوں، غابات کہتے ہیں جنگلوں کا شیر، میں جنگلوں کا شیر ہوں، اور میری طبیعت یہ ہے کہ جب کوئی میرے سامنے آ جاتا ہے نا اس کی طبیعت پہ میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ففیہم بالسائی کیل السندرا، اگر کوئی میرے اوپر ایک سا حملہ کرتا ہے، سا عربی زبان میں کہتے ہیں تقریباً 2 کلو جو ہے 4 کلو چاول یا گندم یا اس طرح ایک پیمانہ ہے، مطلب یہ کہ چھوٹا پیمانہ جو ہوتا ہے اس پیمانے کو سا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی مجھ پہ ایک سا حملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ طاقت عطا کی ہے کہ میں اس کے بدلے میں ایک سندرا دیتا ہوں، اور سندرا کیا ہے؟ یہ بہت بڑا پیمانہ تھا عرب کے اندر، مطلب یہ کہ کوئی میری طرف اگر اتنا آگے بڑھتا ہے تو میں اس پر اس سے 100 گنا زیادہ وار کرتا ہوں، ذرا آگے بڑھ کے دکھا۔ یعنی اس انداز کے ساتھ حضور سیدنا علی المظہر رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں اپنا انداز دکھایا، اور پھر کوئی زیادہ دیر نہیں لگائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے ہی حضور سیدنا علی المظہر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کی، فَضَرَبَ رَأْسَ مرحب، آپ ایسے ہی بلند ہوئے، تلوار کو بلند کیا اور اتنی تیزی کے ساتھ اس کے سر پہ مارا اور اس کو 2 ٹوٹے کر دیا۔ فَقَاتَلَهُ ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى يَدَيْهِ، پھر رب ذوالجلال نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے جو ہے وہ خیبر کی فتح عطا فرما دی۔ تو یہ اعزاز حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جس دن حضور نے یہ فرمایا تھا، یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ اگر یہ جملہ میرے لیے ہوتا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ کیا ہے یہ جملہ قیمتی ہوتا۔ اور تیسری بات کہتے جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعہ حضور سیدنا علی المظہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خوبی جو خصلت عطا کی کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ جو ان کے لیے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں بیلی ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مولا ہوں، فعلی مولاہ، تو علی بھی اس کا مولا ہے۔
بڑا سادہ سا مطلب ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور سے محبت کرتا ہے، اور جو حضور سے محبت رکھتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور سیدنا علی المظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہ کرے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صرف یہاں تک ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ دعا مانگی، اور وہ دعا بڑی پیاری ہے، اللہم والی من والاہ، اے میرے اللہ تو اس کو دوست بنا لے جو علی کو دوست بناتا ہے۔ پتہ چلا جو حضور سیدنا علی المظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دل میں بساتا ہے، دل میں جگہ دیتا ہے، آپ کی ذات سے محبت کرتا ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال سے محبت کرتا ہے، آپ کی دی ہوئی بصیرت اور حکمت کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اور جو فکر حضور سیدنا علی المظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو عطا کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی محبت میں آگے بڑھے ہیں، جب تک وہ انداز ہم اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک آپ سے محبت کا اصل پیمانہ پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یا اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے، وَآدِم مَنْ آدَهُ، اور اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، وَأَحِبَّ مَنْ أَحَبَّهُ، اے اللہ جو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، وَأَبْغِضْ مَنْ يَبْغِضُهُ، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو اس سے بغض رکھ، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معاونت کرتا ہے اے اللہ تو اس کی معاونت کر، وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسوا کرنے کی کوشش کرے اے اللہ تو اس کو رسوا کر اور ذلیل کر۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگی۔ گویا کہ یہ اعزازات جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، ان اعزازات میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نتیجہ یہاں پہ بیان کیا۔ حضرت زرین رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، الجامع صحیح المسلم کے اندر یہ روایت ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے ہر روح والی چیز کو پیدا کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تاکید کی، باقاعدہ تاکید کی کہ اے علی تو یہ بات یاد رکھنا کہ میرے ساتھ، یعنی حضرت علی خود فرماتے ہیں میرے ساتھ صرف کامل ایمان والا شخص ہی محبت کرے گا، اور منافق کے علاوہ کوئی دوسرا شخص میرے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے جس کی طبیعت میں منافقت ہوتی ہے وہ حضور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کر سکتا۔ اب یہ محبت ہوتی کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ محبت کا تعلق جو ہے یہ صرف نعرہ لگانے کے ساتھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن چیزوں سے نفرت کرتے تھے، اگر میں اور آپ انہی کو اختیار کر کے محبت کا دعویٰ کریں تو اس کو محبت نہیں کہا جاتا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ منافقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کو کوئی ترجیح نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ نے ایک مقام پہ بڑا خوبصورت جملہ عطا فرمایا، اے دنیا غری غیری قد طلقتک طلاقاً ثلاثاً، اے دنیا جا کسی اور کو جا کے دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، یعنی دنیا کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اب میں حضرت علی سے محبت کا دعویٰ بھی کروں اور دنیا کو اہمیت دوں، دنیا کے مسائل کو اپنے اوپر سوار کر لوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ دعوی محبت جھوٹا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے محتاط تھے حدیث پاک بیان کرنے میں، اور ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ اب مصیبت یہ ہے کہ حضور سیدنا علی المظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اتنی جھوٹی باتیں منسوب ہو چکی ہیں کہ جن کو اس وقت درست کرنا ہی ہمارے لیے ایک بڑا مشکل کام بن چکا ہے۔ آپ خود اتنے محتاط تھے اس معاملے کے اندر حضور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ خود کہتے ہیں
کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے یہ زیادہ محبوب ہے کہ میں آسمان سے نیچے گر جاؤں. یعنی اتنی بڑی بات حضور سیدنا علی مرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں. لیکن آج جس کا جو چاہتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے، اس وقت نوجوان نسل جو ان کے پاس آتا ہے، یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں کی بات ہے، نہ اس کی تحقیق میں جاتے ہیں، نہ اس کی تفتیش میں جاتے ہیں کہ کیا یہ بات انہوں نے کی بھی ہے یا نہیں کی، کیا ان کا یہ مقصد حیات تھا بھی یا نہیں تھا، جو انہوں نے کہا ہے یا جو باتیں ان کی طرف منسوب کی جا رہی ہیں کیا وہ واقعتاً بھی ہیں یا نہیں. لہذا اس قول کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے محبت کا دعویٰ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی کیفیت اسی دل کے اندر آ سکتی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرنے میں بھی انتہائی محتاط رویہ اختیار کرے گا. ایسے نہیں ہر سنائی بات جو ہے وہ آگے لوگوں کو بیان کرے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعزاز عطا کیا، یہ جو ہم اس وقت اجمی لوگ عربی زبان کے بارے میں جانتے ہیں کہ لفظوں کے بارے میں کیا معلومات ہیں، زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، لفظ کو کس طرح ٹھیک پڑھنا ہے، آپ اندازہ لگائیں آپ کی گہری فکر اور آپ کی گہری سوچ کہاں تک دیکھ رہی تھی کہ آپ نے سب سے پہلے عربی گرامر کے قوانین بنانے والی ذات بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ بس دھمال ڈالنا، ہمارا مسئلہ بس اونچ نیچ کرنا اور اس طرح کے انداز اختیار کرنا. ہم نے تو ان شخصیات کے وہ علمی کارنامے ہی پیچھے بلا دیے. میں آگے ذرا تھوڑا سا بیان کروں. اس وقت ہم حضور ابھی آگے شعبان کا مہینہ آ رہا ہے جن کو ہم المعروف لال شہباز قلندر، اب ان کا اصل نام حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. اندازہ لگائیں کہ گرامر کے اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے، صرف کے عالم تھے، جس سے ہم وہاں پر حدیث سمجھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں. مگر مجال ہے کہ ان کی اس بات کو لوگوں کے اندر پھیلایا گیا ہو کہ آپ علم کے شاہ سوار تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اور کس طرح آپ درس و تدریس کیا کرتے تھے. تو یہ ایک ہمارے اوپر مصیبت آئی کہ ہم نے شخصیات کے اصل کارنامے، حضور بابا فرید الدین گنج شکر کو لے لیں، آپ اپنے زمانے کے بہت بڑے قاری تھے، سبق پڑھاتے تھے، پیریڈ پڑھاتے تھے، اور باقاعدہ طور پر عقیدے کے ماہر تھے. اور آپ کا جب کوئی مرید ہونے آتا تھا، بڑی بڑی شخصیات جب مرید ہونے کے لیے آتی تو پہلے 6 ماہ کم از کم ان کو پڑھایا کرتے تھے اور پھر جا کے اپنا مرید کیا کرتے تھے. ہم نے یہ باتیں بھی چھوڑ دی. حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، ہم ان کی 11ویں تو کھانے لگ گئے، مگر 11ویں ہوتی کیوں تھی اس مقصد کو ہی بلا دیا. اصل میں یہ کھانا تھا جو آپ خود بنایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہوا تھا، آپ ماہانہ ایک درس رکھتے تھے یا کورس رکھتے تھے، دور دراز علاقوں سے لوگ اس کورس کے اندر شامل ہوتے تھے. بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ 20 تاریخ کے بعد وہ کام شروع ہوتا اور یہ چلتے چلتے 10 تاریخ تک جاتا تھا. اور جس دن کورس ختم ہوتا تھا، یعنی 20 دن کا لوگوں نے کورس کیا، تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، قرآن کا علم حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، دل کی پاکیزگی کی، وہ کوئی 20 دن کا کورس کرنے کے بعد جب آخری دن ہوتا تھا تو آپ ان کی پرتکلف ایک دعوت کیا کرتے تھے کہ سٹوڈنٹ اب اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. ہمارا مطمع نظر وہ دعوت تو بن گئی، لنگر تو بن گیا، مگر جو آپ پڑھایا کرتے تھے 16 پیریڈ آپ روزانہ پڑھایا کرتے تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ایک علمی شخصیت ہے، وہ ہم نے بلا دیا اور کھانے کے چکر میں ہم نے اپنی زندگی کو کیا کر دیا؟ برباد کر دیا. تو حضرت ابو القاسم کہتے ہیں کہ ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شاگرد تھے سیدنا علی مرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے ایک دیکھا کہ حضور سیدنا علی مرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری سوچ میں سر جھکائے بیٹھے ہوئے. میں نے عرض کی حضور آپ کیوں پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو آگے سے آپ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ جو تمہارے شہر ہیں، یعنی اجمیوں کے شہر ہیں، وہاں پر لوگ عربی غلط بولنا شروع ہو گئے ہیں، اور مجھے خدشہ یہ ہے کہ کل کلاں یہ قرآن کی جو بولی ہے اس کے اندر کہیں خرابی نہ پیدا کر دیں. بڑے پریشان بیٹھے ہوئے تھے.
اور پھر کہنے لگے کہ میرا دل یہ کرتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں کچھ ایسے قواعد بتاؤں تاکہ لوگ قرآن کو ٹھیک انداز کے ساتھ پڑھ سکیں۔ پہلے کوئی یہ زبریں زیریں نہیں ہوتی تھی، نقطے بھی نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے آگے سے کہا ان فعلت ھذا احییتنا وبقیت فینا ھذہ اللغہ۔ وہ کہنے لگے، علی مزار رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کرنے لگے اگر آپ یہ کام کر لیں گے نا تو آپ کے ذریعہ ہمیں زندگی بھی مل جائے گی اور ہمارے ہاں عربی زبان باقی رہ جائے گی۔ کہتے تھوڑے دن کے بعد جب میں آیا، 3 دن کے بعد جب میں آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش بیٹھے تھے اور کہا کہ کاغذ لے کے آؤ، قلم لے کے آؤ۔ تو آپ نے سب سے پہلے علم نحو کہتے ہیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں الحمدو، تو یہ پیش ہے تو کیوں پڑھنی ہے؟ للہ، لام کے بعد جب اللہ آتا ہے، لام زیر لی کے بعد کوئی آتا ہے تو ہی کیوں پڑھنا ہے؟ اسی لیے لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کلمے میں ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور ادھر پڑھتے ہیں اشہد ان محمد در رسول اللہ، تو یہ جو در اور در کا فرق ہے یہ سب سے پہلے بیان کرنے والی شخصیت سیدنا علی المزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ کام آپ کر کے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ لن یتفرقا حتی یاردا علی الحوض، یہاں تک کہ قرآن اور علی یہ دونوں کے دونوں حوض کوثر پہ بھی اکٹھے ہوں گے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، قرآن کی آیات باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک آیت، بہت ساری آیتیں میں ایک آیت آخر میں بیان کرتا ہوں۔ ایک آیت پہ آپ بڑا خوش ہوتے تھے، بڑا خوش ہوتے تھے، اگرچہ اور بھی بڑی پیاری پیاری آیات ہیں، مکالمے ہیں عبداللہ حضرت عباس کے ساتھ۔ وہ ایک بات پہ بڑا فخر کر رہے تھے کہ میں حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بیت اللہ کی چابی ہے، میں جب چاہوں اندر جا کے نماز پڑھ لوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیا مجھے بڑا تعجب ہے، تم کس بات پہ فخر کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تم سے پہلے یہ اعزاز عطا کیا کہ ایمان کی دولت بھی عطا کی اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو یہ بہت سارے مکالمے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک آیت جو سورہ المجادلہ کی جو میں نے شروع میں پڑھی، آپ بڑے دعوے کے ساتھ کہتے تھے کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف میں نے ہی عمل کیا ہے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، اور واقعتاً ایسے ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور کے پاس جب آتے تھے نا لوگ تو بہت ساری باتیں حضور سے کرتے، اور بعد منافق ٹائپ لوگ حضور کا وقت ضائع کرنے کے لیے آپ سے علیحدگی میں وقت لیتے تھے، حالانکہ حضور سارا دن لوگوں میں رہتے، اور پھر کچھ علیحدگی میں وقت لیتے تھے اور جان بوجھ کے حضور کو تھکا دینا، باتیں لمبی لمبی کرنا، وقت جو ہے نا وہ اس طرح کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل کر دی باقاعدہ طور پہ، کیونکہ منافق پیسہ خرچ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، جب تم نبی سے، رسول سے علیحدگی میں اپنا ٹائم لینا چاہو، علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو پہلے صدقہ کر کے آنا ہے، صدقہ اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، اور پھر میرے نبی سے تم نے جو ہے نا وہ اپائنٹمنٹ لینی ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہوا یہ کہ بہت سارے مسلمانوں کے اوپر یہ چیز، جو عام غریب مسلمان تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم حضور سے علیحدگی میں کیسے بات کریں گے۔ لیکن ایک واحد شخصیت ایسی ہے، جیسے یہ آیت اتری تو سب سے پہلے صدقہ دے کر حضور سے الگ ٹائم لینے والی شخصیت جو ہیں وہ سیدنا علی المزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت۔ آپ نے صدقہ دیا، حضور سے ٹائم لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چند باتیں کی، اور جیسے ہی آپ نے اس آیت پہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اٹھا لیا، اس کے بعد کسی کے لیے کوئی عمل ہی نہیں تھا۔ تو یہ وہ ایک آیت ایسی ہے جس پر عمل کرنے والی شخصیت صرف حضور سیدنا علی المزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے علاوہ کوئی شخصیت کائنات کے اندر اس حدیث، اس آیت کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکی۔ تو یہ اعزازات ہیں، اسی لیے آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ ان شخصیات کے اصل جو کارنامے ہیں، ان شخصیات کی جو اصل فکر ہے، اس کو اپنا کر ہی ہم ان کے محب بن سکتے ہیں، اور اگر ہم ان کی اصل فکر کو ہٹا کر
وہ ایک عجیب سا انداز ان شخصیات کے بارے میں لوگوں کو متعارف کروانا شروع کر دیں، شراب پی کر علی علی کا نعرہ لگائیں خدا نخواستہ، اور ناچ گانا کر کے علی علی کا نعرہ لگائیں، ڈھینگا مشتیاں کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو بدنام کریں، بھانگ کے گھوٹے پی پی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کو بدنام کریں، یہ آپ کی محبت نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ بھی نفرت کا اظہار ہے، کیونکہ آپ کی تعلیمات کے خلاف نفرت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ نفرت کا اظہار ہے۔ جب تک دل میں دنیا ہے علی سے محبت نہیں ہو سکتی، جس دل میں دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ خالص محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔